اس صوبے کی ایک ایسی علیم کو شہید کیا گیا ہے جو ایک غیر متنازع شخصیت تھی اور ہمیشہ اس نے امن کی، بھلائی کی اور بھائی چارے کا درس دیا تھا۔ بذات خود میں بھی ان سے کچھ ملاقاتوں میں فیضیاب ہو چکا تھا۔ ان کی سوچ، ان کی فکر، وہ ہمیشہ انہوں نے امن کی بات کی۔ انہوں نے ہمیشہ پختون خطے پہ جو یہ ظلم بربریت جاری ہے اس کی بات کی۔ تو اب واللہ عالم کہ اس شہادت کے پیچھے کون سی مذموم مقاصد تھی کہ ان کو شہید کیا گیا، یا شاید ان کی وہ بیانات تھے جس پہ انہوں نے بالکل اپنی دل سے سچ نکالا تھا اور وہ بیانات ریکارڈ پہ موجود ہے۔ تو واللہ عالم ان کو اللہ پاک ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ ایک JUI کی یا کسی اور مذہبی پارٹی کے لیے وہ اہمیت کی حامل نہیں تھی، وہ پوری خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے ان کا جو درجہ تھا وہ سب کے لیے یکساں تھا۔ جناب اسپیکر صاحب، میں بہت افسوس سے کہنا مجھے پڑتا ہے، میں نے عدنان صاحب سے بھی کہا کہ آپ بھی اگر اس کی شہادت پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو سچ بولے۔ شاید عدنان صاحب نے آدھا سچ بولا، آدھا نہیں بولا، کچھ مصلیحت کا شکار ہو گئی۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی ثانیہ آتا ہے ہم اس سے سیکھتے نہیں ہیں، ہم اس پہ سچ بات نہیں کرتے کیونکہ ہم میں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم سچ بات کہیں اور جو حقائق ہے وہ عوام کے سامنے لا سکے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس سے پہلے بھی ہمارے بہت بڑے جید علماء اس صوبے کی جو اثاثہ تھے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں مولانا حسن جان صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب، پھر حمید الحق صاحب، پھر مولانا خانزیب صاحب، مولانا منیر شاکر صاحب اور اب شیخ ادریس صاحب۔ تو یہ اس صوبے کی بدقسمتی ہے کہ جو بھی امن کی بات کرتا ہے، جو امن کے لیے لڑتا ہے، جو امن کے لیے ان کی بیانات ہوتی ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں متنازعہ بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ صوبائی معاملہ ہے اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ صوبائی ہے، تو بالکل ہم تو اس کو مانتے ہیں، لیکن میں ایک دلیل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام بارگاہ اسلام آباد میں ایک ثانیہ ہوا اور وہاں پہ درجنوں لوگ شہید ہو گئی، تو 3-4 گھنٹے کے اندر اندر ان کی جو قاتل تھی ان کو نوشہرہ میں پکڑا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، اسی طرح اور ان کو بارڈر پار یعنی خوارج کے ساتھ ان کو جوڑا جاتا ہے اس ثانیے کی جو قاتل تھی۔ مولانا ادریس صاحب، شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب کی شہادت کو بھی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اس کا تعلق بھی افغانستان سے ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ افغانستان یہ صوبہ افغانستان میں نہیں ہے، یہ صوبہ پاکستان میں ہے، اور یہ ہمیں سچ بولنا چاہیے کہ بارڈر پہ ذمہ داری کس کی ہے، بارڈر پہ ان دہشت گردوں کو کنٹرول کس نے کرنا ہے۔ اچھا، اگر آپ ان بارڈر پہ ان دہشت گردوں کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں اور پھر وہ یہاں پہ واردات کرتے ہیں اور آپ خود اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان سے اس کی تانی بانی تھی اور افغانستان سے دہشت گرد آئی ہے اور انہوں نے یہاں پہ ایک علیم کو ٹارگٹ کیا ہے، تو یہ کمزوری کس کی ہے؟ یہ کمزوری ان سیکیورٹی فورسز کی ہے جو افغانستان کی بارڈر پہ ڈیوٹی دیتی ہے، جو اس ملک کی عوام سے ان کی ٹیکس کی پیسوں سے تنخواہ ملتا ہے۔ جناب میڈم اسپیکر صاحبہ، اگر ہم کہیں اچھا آپ مجھے وہاں سے دہشت گرد چھوڑ دیں اور میں اس کا نہیں پوچھ سکوں اور پھر وہ دہشت گرد یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کرے، وہ دہشت گرد یہاں پہ حملے کرے، وہ یہاں پہ بم بلاسٹ کرے، وہ یہاں پہ خودکش کرے، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے۔ تو آپ نے تو وہاں پہ ان کو چھوڑا، آپ نے تو بارڈر پہ ان کو چھوڑا، یہاں پہ لے کے آئی ہے۔
جناب اسپیکر صاحب ہر چیز میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک غیر متنازع شخصیت جو پوری صوبے کی 4 کروڑ عوام کے لیے ان کی شخصیت غیر متنازع تھی، ان کو خدا کے لیے متنازع نہ بنائی۔ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سچ بولے، اور میرے خیال میں عدنان صاحب بھی میرے ساتھ اتفاق کرے گی کہ انہوں نے جب اس شہادت کو افغانستان کے ساتھ جوڑا ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ صوبائی حکومت کی لائن آرڈر کی سچویشن کا اس پہ کوئی اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ آپ نے تو یہاں بھی اس کو لے کے آئی۔ تو جناب اسپیکر صاحبہ، بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ اس پہ ہمیں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں حقائق بیان کرنی چاہیے۔ یہ ایک علیم نہیں ہے کہ آج شہید ہوا، ہماری کم از کم 2000 جو ملیٹنسی شروع ہوئی تھی 2004-05 سے، یہ تقریباً کوئی 70واں ہمارا علیم ہے کہ یہ علماء ہماری شہید ہو گئی، اور جی 105 علماء شہید ہو گئی ہے۔ یہ کوئی مطلب ہے کہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک علیم کا کردار، ایک علیم کا ان کی زندگی وہ کتنی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن ہم بھی یہاں بھی اسمبلی میں آ کے اس کے لیے پوائنٹ سکورنگ پہ بات کرتے ہیں کہ یہ صوبائی ہے اور یہ مرکز۔ اب اگر آپ میڈم اسپیکر صاحب، میں اگر زیادہ جذباتی ہو جاؤں اور بات کروں اور حقیقت بیان کروں تو میں جب بھی حقیقت بیان کرتا ہوں بات تو میرے گھر پہ گرنیٹوں تک آ پہنچی ہے، شاید کل ایٹم بم میرے گھر پہ گرا دے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی، لیکن جناب میڈم اسپیکر صاحب سوچنے کی بات یہی ہے کہ جب ایران اسرائیل کا جنگ ہو رہا تھا 60 دن جنگ چلی، لیکن نہ BLA نے کوئی حملہ کیا، نہ TTP نے کوئی حملہ کیا، نہ کسی اور دہشت گرد نے کوئی حملہ کیا، لیکن کیونکہ کیا یہ مصالحت کی شکار تھی یا ان کے ساتھ ان کا آپس میں دوستانہ میچ ہو رہا تھا کہ چلو سمیع اللہ اور کلیم اللہ بعد میں کھیلیں گی، پہلے اس چیز کو اس پہ پوائنٹ سکورنگ کر دیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کا جنگ ہے، اور ایران اور اسرائیل کی جنگ نے ہمارے ساتھ کیا آج پیٹرول 220 روپے پہ چلا گیا، ایران میں تو 1 روپیہ نہیں مہنگا ہوا، انڈیا میں مہنگا نہیں ہوا، بنگلہ دیش میں مہنگا نہیں ہوا، افغانستان میں مہنگا نہیں ہوا، جس کی جنگ اور اس کی آڑ میں ہمیں جو ہے نا سمیع اللہ اور کلیم اللہ کی پیچھے لگایا ہوا ہے، اور ہمیں جو ہے نا ہمارے عوام کو یہاں بھی ذلیل کیا جا رہا ہے۔ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 18 گھنٹے میرے لیے، میری عوام کے لیے تو سب سے بڑی دہشت گردی جو ہے وہ مہنگائی ہے، وہ لوڈ شیڈنگ ہے، وہ پیٹرول اور ڈیزل کی شکل میں جو لوگوں پہ ایٹم بم گراتی ہے وہی سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ تو میں اس پہ کیوں بات نہیں کرتا، میں اس کو کیوں نہیں اون کرتا؟ لیکن جناب اسپیکر صاحب، میڈم اسپیکر صاحبہ، میں علی اعلان کہتا ہوں کہ مرکز میں وفاق میں PDM کی حکومت نہیں ہے، پرم 47 کی حکومت نہیں ہے، جو سارے ان کی جو مطلب اختیارات ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کو ویسی مہرے بٹھایا گیا ہے، جو اصل حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ اچھا وہی اسٹیبلشمنٹ جس کی 3 سال کی حکومت میں پاکستان میں 51 ارب ڈالر ہضم ہو گئی، اس کی حکومت میں 1100 ارب کی کرپشن کی کیسز معاف ہو گئی، اس کی حکومت میں لفافہ صحافیوں کو 14 ارب روپے ملے کہ PTI کے خلاف کمپین چلائی، اور ساری میڈیا کو ایک گڑی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور 14 گڑی کتنے کی ہو گئی؟ 20 کروڑ کی ہو گئی، 30 کروڑ کی ہو گئی، لیکن اس پہ بدنام کرنے کے لیے 14 ارب روپے خرچ ہو گئی۔ جناب اسپیکر صاحب، اس اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے جس کی نیچے 5300 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ IMF کہتا ہے، جن کی پاؤں میں یہ روزانہ بیٹھتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، ان کی بوٹ پالش کرتی ہے کہ ہمیں 100 ارب ڈالر کی امداد دے دو کہ ہم پاکستان کو چلائیں۔ جناب اسپیکر صاحب، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ 200 ارب ڈالر بیرون ملک دبئی وغیرہ منتقل ہو چکا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ جناب اسپیکر صاحب، یہ ان کی حکومت ہے جس میں 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ میرے خیال میں جو دہشت گردی عوام کے اوپر ہو رہی ہے وہ مہنگائی کی شکل میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے، وہ
یہ جو بجلی کا لوڈ شیڈنگ ہے اس کی شکل میں ہو رہی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، اگر ہم اس کو اگنور کرتے ہیں اور ہم کبھی ایران اور اسرائیل کی جنگ کو، تو اس میں ان چیزوں کو چھپانا ہوتا ہے، ان کرپشن کو چھپانا ہوتا ہے۔ وہ جو بیان یا جھوٹا بنایا جاتا ہے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف، پی ٹی آئی ایم پی ایس ایم این ایس کے خلاف، وہ اس لیے کہ ہم اپنی کرپشن کو چھپائے، ہم مہنگائی کو چھپائے، اور اس کے خلاف جو آوازیں اٹھتی ہے ان کو ٹارگٹ کرے۔ تو جب میڈم اسپیکر صاحبہ، اس طرح ملک کی نہیں چلتی، کیونکہ آپ نے عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ چرایا ہے اور آپ نے ظلم کیا۔ اور آپ کبھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی آئین کو مانتے ہیں۔ مجھے کوئی بتائے، مجھے کوئی دلیل سے کہی کہ 1973 کے آئین کی روح کو انہوں نے مفلوج کیا ہوا ہے۔ کہاں بھی آئین ہے؟ 27 ترمیمیں تو ہو چکی ہے، ابھی 28واں بھی جاری ہے۔ بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم آئے گی، اس پہ آپ نے عدلیہ پر قدغن لگایا، آپ نے اسپیشل کورٹس بنائی، آپ نے اپنی مرضی کی ججز لے کے آئی، اپنے مرضی کی ججز کو ٹرانسفر کروا رہے ہو۔ ملک کس طرح بنتی ہے؟ وفاق علامت ہے ساری صوبوں کی۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کسی ایک حکومت کے خلاف آپ مطلب ہے کہ ان کے اوپر آپ دہشت گردی کا بھی الزام لگا دے، ان کے خلاف آپ کرپشن کی بھی الزام لگا دے، ان کے خلاف آپ کہیں کہ اس میں گڈ گورننس نہیں ہے۔ تو جا کے سندھ کی گڈ گورننس کو دیکھے، پنجاب کو دیکھو، پنجاب میں غربت کی شرح پوری پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہے کہ پنجاب یہ ہوا، پنجاب وہ ہوا۔ پنجاب میں اربوں ڈالر کی کرپشن ہو رہی ہے، اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ، وہ صوبہ جو سب سے غریب صوبہ ہے، یعنی اس میں سب سے زیادہ غربت کی شرح ہے، اس کی وزیر اعلیٰ کو 11 ارب روپے کا جہاز خریدا جاتا ہے۔ اچھا، اور اپنی وفاقی حکومت کا جو پی آئی اے تھا اس کو 10 ارب میں بھیجا جاتا ہے، اور پاکستانی خزانے میں صرف 6 ارب جائیں گی، صرف 6 ارب، باقی ان کی اوور ہالنگ پہ لگیں گی۔ تو یہ ہمارے ملک کا حال ہے کہ آپ بھی انصافی کریں گے، وہاں بھی دہشت گردی بھی بڑھیں گی، آپ ظلم کریں گے، وہاں بھی یہ سب کچھ ہوگا۔ تو جناب اسپیکر صاحب، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگ جو یہ کام کروا رہی ہے، جو لوگ اس میں ملوث ہے، اور ٹارگٹ ہم پولیٹیشین ہو رہی ہے، سیاستدان ہو رہی ہے، ساری پارٹیاں ہو رہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ نثرباز یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اچھا یہ تو اپوزیشن میں ہے، چلو میں ہو گیا، فضل حکیم ہو گیا، سجاد صاحب ہو گئے، یہ ہماری ساتھی ہو گئی، ہم تو ٹھیک ہے گناہگار ہیں، ان کی کتابوں میں ہم جو ہے نا پتہ نہیں کہ ہم کیا ہے، لیکن یہ بندہ، اس کی پارٹی تو مرکز میں ان کے ساتھ ملے، لیکن یہ یہاں بھی جب بولتا ہے، سچ بولتا ہے، تو ان کو بھی ای سی ایل میں ڈالا ہوا ہے، اور ان کی بھی کوئی نہیں مانتا۔ تو جناب اسپیکر، یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ جناب اسپیکر صاحب، یہ شیخ الحدیث صاحب کا جو شہادت ہے، میں بار بار کہوں گا، ان کے ساتھ ہماری عقیدت تھی، لیکن اس کے بعد ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں بیٹھنا چاہیے کہ جو ہمارا مشترکہ پولیٹیشین کا، یعنی سیاسی پارٹیوں کا جو دشمن بنا ہوا ہے، ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، ان کے انٹرفیرنس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، وہ جو لگے ہوئے سیاسی مداخلت میں ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ اگر میں آج حکومت میں ہوں اور میں کے پی میں ٹارگٹ ہو رہا ہوں، تو کل آپ حکومت میں ہوں گی، آپ بھی ٹارگٹ ہوں گی۔ ابھی تو حالات اس طرح آ گئی ہے کہ ایک پارٹی ان کی حمایت میں بھی 26ویں ترمیم بھی پاس کرتی ہے، 27 بھی پاس کرتے ہیں، ابھی 28 بھی پاس کریں گی، لیکن اگر ان کا ایک رکن یہاں پہ اٹھ کی کوئی حق اور سچ کی بات کہتا ہے تو وہ بھی ٹارگٹ ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، یہ ملک کہاں تک جائے گا؟ کس نہج پہ ہم جا رہی ہے؟ دوسروں کی سالسی کر کے ہم نے پتہ نہیں کیا یہاں پہ اسپیچز ہوئی، سالسی کہاں ہو گئی، وہ سالسی گئی کہاں پہ؟ وہ پاکستان کی یہاں پہ 4 لوگ آتے ہیں، ان کے لیے پورا اسلام آباد اور پنڈی 15 دن بند ہو جاتا ہے۔ ہماری تو چیف مارشل صاحب بھی وہاں پہ امریکہ 4 دفعہ گئی، ہماری شہباز شریف بھی وہاں پہ گئی، وہاں بھی تو ایک گلی بھی بند نہیں ہوئی، اور ہمیں یہاں پوری 50 لاکھ کی آبادی کی شہروں کو بند کیا گیا ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، ہمیں ہماری خود مختاری عزیز ہے، اور یہ جو پختون بیلٹ جو پچھلی کم از کم 40 سال سے یہ ٹارگٹ بنا ہوا ہے، ہماری کتنی بڑی بڑی پولیٹیشین شہید ہو گئی۔ بشیر بلور صاحب ایک ویژنری بندہ تھا، شہید ہو گیا۔ ہماری سوات میں شمشیر علی خان جو وہاں پہ ایم پی تھا، وہ بھی شہید ہو گیا اس ملیٹنسی کے آڑ میں، ان کو بھی شہید کیا گیا۔
ہماری JUI کے لوگ شہید ہو گئے, ہماری پیپلز پارٹی کی ہو گئی, ہماری PML نون کی بھی ہو گئی ہے. لیکن اگر ہم اب بھی سبق سیکھ نہیں لیتے اور اب بھی ہم ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ آج ہماری حکومت وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے, تو میرے خیال میں یہ چیز بڑھے گی. وہ ہمیں اکیلا کرتا جا رہا ہے, ایک ایک کو ٹارگٹ کرتا جا رہا ہے, اور ہم اس لیے بیٹھے ہوئے کہ چلو ابھی تک تو ابھی مجھ تک نہیں پہنچا. تو میرے خیال میں یہ روش ہمیں چھوڑنا چاہیے. اور میں جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ کم از کم اس صوبے میں آ کے بیٹھ جائے, اس صوبے میں, اور وہ بھی صدقے دل سے بیٹھ جائے کہ اس صوبے میں کیا لے کے آنا ہے, اس صوبے میں کس طرح اس پختون قوم کو بچانا ہے. کیونکہ یہ پختون سرزمین اور پختون قوم ٹارگٹ ہے, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے یہاں, چاہے بھی کسی بھی پیشے سے اس کا تعلق ہے. اور کیوں وہ لوگ ٹارگٹ ہو رہی ہے جو اٹھ کے اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں, چاہے وہ وکلا میں ہو, چاہے وہ صحافیوں میں ہو, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ کسی دوسرے شعبے سے ہو. لیکن جب وہ بھی پختونوں کے لیے اٹھتا ہے اور پختونوں کی حقوق کے لیے اور پختونوں میں اس صوبے میں امن کے لیے بات کرتا ہے, تو دوسرے دن اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں میڈم اسپیکر صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے. تھینک یو. شکریہ ڈاکٹر امجد صاحب.